بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک تکلیف دہ، پریشان کن اور اذیت والا واقعہ رونما ہوا کہ رات کے اندھیرے میں مسجد کو توڑا گیا اور پوری مسجد جو ہے گرا دی گئی، یہاں تک کہ جب صبح مؤذن اذان کہنے کے لیے آئے، امام نماز پڑھانے کے لیے آئے تو مسجد کا وجود ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں پودے لگا دیے گئے، ویران جگہ، کھلا میدان، اور اب وہاں پودے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے گھر کو توڑا گیا۔ اور مقصد کیا تھا؟ یہ اعلانات ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ 50 مساجد گرائی جائیں گی، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ 3000 کے قریب مسجدوں کو گرانے توڑنے کا حکومت کا منصوبہ ہے۔ تو اب مسجد کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، مسجد کی اہمیت اور ہمارا جو رویہ ہے، خاص کر کے حکومتوں کا جو رویہ ہے، اس کے نقصانات، اس کے خرابیاں، اور یوں سمجھ لے کہ اس وقت جو ان کا رویہ چل رہا ہے یہ فتنہ اور فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم یہ بات کافی عرصے سے سن رہے ہیں، جب سے یہ پاکستان بنا ہے، خاص کر کے 14 اگست کے موقع پر یا بہت سارے مواقع ہیں جب ہمارے جو مقتدرہ طبقہ ہے، جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں، وہ یہ بات عام کہتے ہیں کہ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر بنی، ایک ریاست مدینہ، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ ریاست معرض وجود میں آئی کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ اور دوسرا، یہاں اہل پاکستان اس بات کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اسلام اور کلمے کے نام پر بنا۔ چند دن پہلے فیلڈ مارشل صاحب جو ہے یہی گفتگو کر رہے تھے اور بڑی تفصیلی گفتگو کر کے حوالے دے رہے تھے کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ بھی اسلام کے نام پر ریاست بنی اور پاکستان بھی اسلام کے نام پر بنا، اور بڑے دلائل، حقائق اور قرآنی آیات پیش کر رہے تھے۔ جبکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے کلمے کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جس نظام کا نفاذ ہوا وہ وہی ہے جو پاکستان کے بننے سے پہلے کا نظام ہے، وہی چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اس کی ترویج اشاعت ہو رہی ہے، اور اس جیسے اور نظام جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ اسلام کے نظام کا نفاذ کا، یعنی اسلام نظام کے نفاذ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ 14 اگست ہے، اس تاریخ کو وطن عزیز معرض وجود میں آتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ریاست کی صورت میں، آزادی کی صورت میں، تو اللہ کا شکریہ بجا لائیں۔ اور اللہ کا شکریہ بجا لانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نوافل شکرانے کی ادا کریں،
قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور رجوع کریں، اور یہی دعا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے نظام کا نفاذ کر سکیں، اور پھر اس کوشش میں لگ جائیں، اور پھر یہ دعا کریں یا اللہ اس ملک کو استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہمیشگی عطا فرما۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک شروع ہو جاتا ہے، گانا شروع ہو جاتا ہے، آزادانہ گلوکارائیں خواتین بلائی جاتی ہیں، عجیب سا لباس ہے، اور گناہ پر مبنی گانے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی، جبکہ باقی مواقع پر قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں کہ فتنہ خوارج کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے یہ آیت کریمہ ہے، جھوٹی خبر پھیلانے کے لیے سورہ حجرات کا حوالہ دیا جاتا ہے، پوری پوری آیات جو ہیں پڑھی جاتی ہے اور لمبی گفتگو کی جاتی ہے، زور دے کر کہا جاتا ہے کہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو۔ اس طرح کی آیات پورے زور دے کر پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اس حوالے سے بھی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر یہ آیات نہیں پڑھی جاتی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے ہاں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، گناہ اور بدی کو پھیلاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، دنیا میں بھی اس انداز سے عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے کوئی ان آیات کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہی ڈانس، گانے، میوزک، ایک ویڈیو چل رہی تھی، ایک گلوکارہ خاتون ہے، جب وہ آتی ہے اسٹیج پر آتی ہے تو پورا پروٹوکول ہے، پوری پولیس ہے جو اس کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے جو ہے خواتین ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے اسے اسٹیج پر چھوڑ کر کے آتی ہیں، مرد بھی ہیں، پوری سیکورٹی اسے دی جاتی ہے، پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہ ایک جگہ پر نہیں، درجنوں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں اس طرح کے گانے جو ہے وہ گائے گئے، فحاشی پر مبنی جو ہے پروگرام کیے گئے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے۔ اسلام کا نام تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ شاعر اسلام کا مذاق، اللہ کے حکام کا مذاق جو ہے اعلانیہ نظر آ رہا ہے۔ خدا اللہ کو کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم جو چاہے کریں، ہماری مرضی ہے، ہم تیرے نظام کے خلاف جو ہے چلیں گے، ہم تیرے خلاف بغاوت کریں گے۔ یعنی ملک کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نظام کے خلاف جو ہے بغاوت جو ہے اعلانیہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے جو مضر اثرات ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب کی صورت ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ لہم فی الدنیا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اور عذاب کی صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں، کل پرسوں کا واقعہ ہے جو سرحد میں بونیر کے مقام پر، دیگر مقامات پر جو سیلاب آیا ہے، پوری کی پوری بستیاں جو ہے ختم ہو گئیں، اور سینکڑوں لوگ جو ہے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور پھر یہ تو وہاں سیلاب آیا، آسمانی آفات آئیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ ایک نوجوان جو ہے اسلام آباد کے قرب و جوار میں باپ کو قتل کرتا ہے، ماں کو قتل کرتا ہے، ایک بہن کو قتل کرتا ہے، پھر دوسری جگہ پر بہن رہ رہی ہوتی ہے اسے بھی قتل کرتا ہے، اور بھانجی کو، جو چھوٹی سی بھانجی ہے، اسے بھی قتل کر دیتا ہے۔ کراچی میں واقعہ ہوا، خاتون نے جو اپنے دونوں بچوں کو جو ہے، چھوٹے بچے ہیں جو ماں کو ملنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی،
اسے وہ قتل کر دیتی ہے۔ بکثرت واقعات ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، قتل عام ہے، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، ڈاکو عام پھر رہے ہیں۔ تو یہ عذاب کی صورتیں ہیں جو اللہ ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے، ذلت الگ دکھا رہا ہے، کافروں کا تسلط ہے، عالم کفر کا ہم پر جو ہے تسلط ہے، ہم ان کی غلامانہ زندگی کو جو ہے پسند کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو پتہ تھا پاکستان بننے سے پہلے کہ ہم غلام ہیں اور ہم نے غلامی سے آزادی اختیار کرنی ہے، لڑتے رہے، لوگوں نے جانیں دیں، دشمن کا پتہ تھا۔ اب جو ہے غلامی کو پسند کیا جا رہا ہے، یعنی جو ہمارے مقتدر طبقے ہیں، جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع لوگ ہیں، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارے سر پر جو ہے دست شفقت رکھے، ہمیں اپنی غلامی لے لے، اور پوری کوشش کرتے ہیں، پورے وسائل صرف کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارا ان سے تعلق جڑ جائے، ملاقات ہو جائے، ایک دفعہ جو ہے ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ حالت ہے، کبھی امریکہ، کبھی چائنا، کبھی روس، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو یہ ذلت ہے، جبکہ مسلمان جو ہے اس ذلت جیسی ذلت والی زندگی نہیں گزارتا۔ اور ریاست مدینہ کیا کمال ہے کہ 10 سال 11 سال کے اندر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اپنا تسلط جو ہے قائم کیا، بڑی بڑی جو اس وقت کی جو ہے امریکہ سے بڑی بڑی طاقتیں سرنگوں ہو گئی اور خوف ان پر طاری ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان کے پاس چاہے تھوڑا بہت جو ہے معمولی فاصلہ تھا، لیکن مین چیز جو ہے وہ ہے جذبہ ایمانی، اپنے آپ کو رائے خدا میں پیش کرنا، شہادت کا رتبہ پانا، اور اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو ہے ہر ایک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اپنی جان قربان کر رہا ہے، مال قربان کر رہا ہے۔ اور پھر ریاست مدینہ کے جو پہلے سربراہ ہیں، جو امیر المجاہدین ہیں، امام المجاہدین ہیں، سید المجاہدین ہیں، محبوب خدا ہیں، وہ خود جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کفار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بہادری دکھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ باقی صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ میں لڑتے تھے، آپ آگے آگے ہوتے تھے، آپ قیادت فرماتے تھے، آپ امارت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں تھوڑے سے عرصے میں جو ہے وہی مکہ جو ہے، جس مکہ سے، جس شہر سے انہیں نکالا گیا تھا، تھوڑے سے عرصے میں جو فتح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فتوحات کی اتنا لامحدود سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر ہی نہیں ملتی۔ تو حضرات گرامی، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح چل رہے ہیں، کوئی اسلام کا نام نہیں ہے، اسلام کا کوئی بول بالا نہیں ہے، اسلام کا کہیں جو ہے تسلط نہیں ہے، وہی کافرانہ نظام ہے، جمہوری نظام، پارلیمانی نظام، یا اسی طرح جو ہے وہ صدارتی نظام، وہی نظام چل رہا ہے، کافرانہ نظام جو ہے، جبکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ اسی نظام میں ہم ناکام ہوئے، لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے نہیں ملے، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، بے چینی ہے، کوئی امن نہیں، کوئی سکون نہیں، اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے، باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ زیرو ہو چکے ہیں، وہ محض اپنی کرسیوں پر اس لیے براں جمع ہوتے ہیں، اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کے پاس آئیں اور انہیں ذلیل کریں۔ تو یہ رویہ ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھے کم از کم اب جو ہے تھوڑی سی اپنا رویہ تبدیل کریں، سوچ تبدیل کریں، اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش کریں 14 اگست جب منائے تو یہ جتنی بھی فحاشی پر مبنی پروگرام ہیں، یہ گانے، میوزک، یہ سارے اداکار، گلوکار، فحاشی پر مبنی کام کرنے والوں کو ایک طرف پھینک دیں اور اللہ کے احکام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کی بات کریں، اس کے لیے کوشش تو کریں، اللہ کی طرف رجوع تو کریں، اللہ سے التجائیں تو کریں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے ایسے وسائل بنا دے گا کہ اسلام کا نظام ہوگا۔ آپ کے قریبی تو ملک ہے افغانستان،
کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اتنا عرصہ جو ہے بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف لڑتے رہے، پہلے روس کے خلاف، اس کے بعد امریکہ کے خلاف، دونوں بڑی عالمی طاقتوں کو جو ہے بھگا دیا، نکال دیا، اور الحمدللہ شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اگرچہ واضح ہے کہ وہاں غربت زیادہ ہے، لیکن اللہ کرے گا، اللہ سے وہ جڑ گئے ہیں، اللہ کے نظام کا نفاذ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی معاونت و مدد فرمائے گا. تو بات چل رہی تھی مسجد کے حوالے سے، آگے چل کر کے ہم مسجد کا تذکرہ کرتے ہیں.